جابر اللہ پاک نے ہر چیز کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا. پتہ یہ چلا کہ واحد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کائنات میں ہے کہ جن کی ولادت بعد میں ہو رہی ہے، لیکن ان کا تذکرہ، ان کی شہرت، ان کے چرچے عرش اور فرش پہ پہلے ہو رہے ہیں. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں ٹھکانہ دیا، ایک عرصے تک جنت میں رہے. پھر اللہ پاک کا نظام کہ اللہ پاک کا حکم ہوا فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ یہ جو ہے نا درخت اس کے قریب نہ جانا. لیکن اللہ پاک نے زمین کو آباد فرمانا تھا. حضرت آدم چلے گئے درخت کے قریب، حضرت آدم و حوا کو زمین پر اتار دیا گیا. اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، بار بار دعائیں کر رہے ہیں. لیکن جس دن حضرت آدم نے دعا کی اللہم انی اسألوک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ میں نام محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کیف عرفت یا آدم، اے آدم جس نام کو دعا میں آج لائے ہو اس نام کو پہچانا کیسے ہے، جانا کیسے ہے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا یا رب العالمین جب تو نے میرے اندر روح پھونکی میں تیرے عرش کے سامنے کھڑا تھا تو میری آنکھیں کھلی، کیونکہ جب روح آتی ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، جب روح جسم سے نکلتی ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. تو حضرت آدم نے عرض کی یا اللہ جس دن تو نے میرے اندر روح پھونکی میں تیرے عرش عظیم کے سامنے کھڑا تھا، میری آنکھیں کھلی، میں نے تیرے عرش کے چاروں کونوں پر نام محمد لکھا ہوا تھا. میں نے جان لیا کہ یہ نام تیرا محبوب نام ہے. اللہ پاک نے فرمایا صدقت یا آدم، صدقت یا آدم، اے آدم آپ نے سچ فرمایا ہے، یہ نام میرا محبوب نام ہے. اب دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر بعد میں آئے ہیں، نام محمد کو پہلے پڑھ کر آئے ہیں، نام محمد کو پہلے پڑھ کر آئے ہیں. تو اس لیے کائنات میں واحد میرے اور آپ کے پیارے آقا کی ہستی ہے کہ انبیاء آئے ان کی زبانوں پر حضور کا نام، حضرت آدم کی دعا میں حضور کا نام، حضرت نوح کی کشتی کی جو ہے نا نجات میں میرے آقا کا وسیلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو آگ نہ جلائے نور محمدی کی وجہ سے، حضرت اسماعیل کے گلے پر تیز چھری چلے گلا نہ کاٹے نور محمدی کی وجہ سے، انبیاء کی کتابیں آئیں میرے آقا کا نام اس میں مذکور ہو، انبیاء کی زبانوں پر میرے آقا کا نام آئے، انبیاء کی امتوں میں میرے آقا کے تذکرے ہو، سابقہ انبیاء دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے آخری حبیب کے زمانے میں بھیج. پتہ چلا کائنات میں واحد میرے اور آپ کے پیارے آقا کی ہستی ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت بعد میں ہو رہی ہے، لیکن ذکر اور تذکرے اور تبصرے شہرت اور چرچے عرشوں اور فرشوں پر پہلے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. 22 تاریخ گزر گئی تھی شروع مغرب کے بعد. ربیع کا معنی ہے بہار، ربیع کا معنی کیا ہے؟ بہار. الاول کا معنی ہے پہلی. جب اکٹھا کیا ربیع الاول مفہوم بنا پہلی بہار. دیکھیے یہ ولادت باسعادت کا مہینہ خود ایک پیغام ہے کہ پہلی بہار. حالانکہ بہاریں تو حضور سے پہلے بھی آئیں، حالانکہ بہاریں تو حضور سے پہلے بھی آئیں. میں اشارہ کر رہا ہوں یعنی نبی اور رسول تو حضور سے پہلے بھی آئے، آسمان سے کتابیں تو پہلے بھی اتری، نبی اور رسول تو پہلے بھی آئے، آسمان سے کتابیں تو پہلے بھی اتری. کیونکہ ہر نبی کا زمانہ نبوت ایک بہار کی حیثیت رکھتا ہے، ہر نبی ایک پھول کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ہر نبی کی نبوت ایک بہار ہے، ہر نبی نبوت کا پھول ہے. لیکن پہلے اگر بہاریں آئی ہیں تو اب سدا بہار آ گئی ہے.
پہلے اگر بہاریں آئی ہیں تو اب سدا بہار آ گئی ہے، پہلے اگر پھول کھلے ہیں تو اب سدا بہار پھول کھل گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر کہ میں نے انبیاء میں سے کسی نبی کو بھیجا ایک بستی کا نبی بنا کر، ایک بستی کا نبی، کسی کو فرمایا کہ ایک شہر کا نبی، کسی کو فرمایا ایک قوم کے نبی، کسی کو فرمایا ایک زمانے کے رسول۔ پتا چلا میرے آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے اللہ پاک نے ان کی حد بندی فرما دی، ایک بستی کا نبی بنا کر بھیجا، ایک شہر کا نبی بنا کر بھیجا، ایک علاقے کا نبی بنا کر بھیجا، ایک زمانے کا رسول بنا کر بھیجا۔ لیکن عاشقان مصطفیٰ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا کی باری آئی نا، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے محبوب کریم جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہوگی۔ بلکہ اپنے الفاظ میں کہہ لیں کہ اللہ پاک نے اعلان فرما دیا محبوب زمینیں بھی تیرے لیے ہیں، زمانے بھی تیرے لیے ہیں، تیرے لیے کوئی حد بندی نہیں کہ صرف عرب والوں کے نبی ہیں یا عجم والوں کے نبی ہیں، نہیں نہیں، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی کا اعلان ہوگا وہاں وہاں تک پیارے مصطفیٰ کی مصطفائی کا اعلان ہوگا، جہاں جہاں تک خدا کی توحید کا ڈنکا بجے گا وہاں وہاں تک پیارے مصطفیٰ کی مصطفائی کا اعلان ہوگا، جہاں جہاں تک الحمدللہ رب العالمین والی آیت پڑھی جائے گی وہاں وہاں تک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والی آیت۔ تو اس لیے فرمایا ربیع الاول کہ پہلی بہاریں تو حضور سے پہلے بھی آئیں، لیکن جو حضور کی ولادت باسعادت ہو گئی یہ ایسی بہار آئی ہے کہ اس سے پہلے ایسی کوئی بہار آئی نہیں، اور اب ایسی بہار آ گئی ہے کہ اس کے بعد کسی اور بہار کی ضرورت نہیں۔ میں نے اشارہ کر دیا عقیدہ ختم نبوت کی طرف کہ اب ایسی بہار آ گئی ہے کہ اس کے بعد کسی اور پھول کے کھلنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ایسی بہار ہے کہ اس جیسی بہار پہلے آئی نہیں اور ایسی آ چکی ہے، اس کے بعد کسی بہار کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ایک میسج دے رہا ہے، ایک پیغام دے رہا ہے کہ عاشقان مصطفیٰ جس شان اور جس سج دھج سے تمہارے محبوب آئے ہیں ایسے اور پھر اس کے اندر ایک اور نقطہ ملاحظہ کیجئے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ جب سے اللہ پاک نے کائنات بنائی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری کتاب میں میرے علم میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جس دن سے یہ کائنات بنی ہے نا یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ پاک کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ساتھ ہی فرما دیا قرآن پاک نے اسی آیت کے ساتھ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے بڑے ہی حرمت اور احترام والے ہیں، 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں۔ اور اس کے بارے میں حدیث پاک آتی ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 مہینے ہیں احترام والے۔ حضور کی ولادت سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام ہر امت کرتی آئی ہے، حتیٰ کہ آپس میں بڑی بڑی جنگیں بھی لگی ہوتی تو رجب، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ اگر چاند چڑھ جاتا لوگ ہتھیار رکھ دیتے، کہتے یہ تو احترام والے مہینے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے کہ یا اللہ مہینے تو 4 حرمت والے احترام والے پہلے تھے لیکن حضور کی ولادت ان میں نہیں ہوئی، حضور کی ولادت ان میں نہیں ہوئی، بلکہ ایک الگ مہینہ محرم کے بعد صفر، صفر کے بعد ربیع الاول یعنی قمری حساب سے 3را مہینہ اس میں ولادت ہوئی۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ان 4 مہینوں میں ہوتی کہ جن کا احترام شروع سے ہے
تو لوگ کہتے کہ تمہارے نبی کو عزتیں ملی ہیں مہینوں کی وجہ سے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی، اللہ پاک نے بتانا تھا نہیں نہیں، میرے نبی کی وجہ سے عزتیں ملی ہیں مہینوں کو، میرے نبی کی وجہ سے عزتیں ملی ہیں مہینوں کو، نہ کہ کوئی یہ کہہ دے کہ حضور کو عزت ملی ہے مہینوں کی وجہ سے، اس وجہ سے ربیع المہینے کا انتخاب ہوا، اور اس دن کون سا؟ سوموار، پیر، حالانکہ جمعے کا دن پچھلی امتوں میں بھی احترام کا دن تھا، پچھلی امتوں میں احترام کا دن تھا، لیکن سرکار کے ولادت باسعادت 7 دنوں میں سے جمعے کے دن نہیں ہوئی، حالانکہ جمعہ بڑی برکتوں والا دن ہے، بڑی شانوں والا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جمعے کو ولادت باسعادت ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ سرکار کو شان ملی ہے جمعے کے دن کی وجہ سے، اللہ پاک کو پسند یہ تھا کہ بتایا جائے میرے نبی کی وجہ سے شان ملی ہے پیر والے دن کو، پیر والے دن کو۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جس کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ عام ہو تو خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے ملک حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک غلام بکتا بکاتا آیا، مکہ میں آ گیا، بکتا بکاتا آ گیا، لیکن وہی حبشی غلام امیہ بن خلف کی نوکری کرنے والا جب میرے آقا کے ساتھ جڑ گیا نا، میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا، پھر کسی نے اس کے رنگ کو نہیں دیکھا، کسی نے اس کے حبشی خاندان کو نہیں دیکھا۔ عمر فاروق بھی کہتے تھے کہ بلال کو صرف بلال نہ کہو، سیدنا بلال کہا کرو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے معراج کی رات میرے آقا نے جنتوں میں کسی کے قدموں کی آواز سنی، آہٹ سنی، پوچھا جبریل یہاں جنت میں میری ذات ہے یا میرے ساتھ تو ہے، یہاں پر کس کے قدموں کی آواز آ رہی؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مکہ کی گلیوں میں تہجد کے وقت آپ کا بلال وضو کر کے چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آواز ہے، یہ ان کے قدموں کی آواز ہے۔ حضور سے نسبت ہو جائے عام ہو تو خاص ہو جاتا ہے۔ اور اسی علامہ اقبال نے فارسی میں ایک شعر لکھا، اس کا ایک مصرع، بلال از حبش، سلمان از فارس، سہیب از روم، کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خدا کی قدرت دیکھو کہ بر اعظم افریقہ بلال آئے حبشہ سے، میرے آقا کے ہو گئے مقام بلند ہو گیا۔ سلمان از فارس، موجودہ جس کو ہم کہتے ہیں ایران، ملک فارس کے سلمان فارسی کہاں چلے؟ مدینہ میں آئے، میرے آقا کے ساتھ جڑے، سلمان فارسی اہل بیت میں سے شمار ہو گئے۔ اور کہاں؟ سہیب روم سے چلتے ہوئے سہیب آئے، میرے آقا کے ساتھ جڑے تو سہیب رومی بن گئے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ سرکار کے ساتھ جس مہینے کی نسبت ہو جائے عام ہو خاص ہو جاتا ہے، جس دن کی نسبت ہو عام ہو خاص ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حلیمہ سعدیہ کا نام تو بچے کو یاد ہے نا، لیکن یہ بھی یاد رکھیے حلیمہ سعدیہ طائف سے، قبیلہ بنو سعد سے اکیلی نہیں آئی تھی، ہر سال دائیوں کی ایک پوری جماعت آتی تھی کہ مکہ سے آ کر بچوں کو گود میں اٹھاتے تھے۔ لیکن اس سال بھی دائیاں اور بھی آئیں، لیکن اور کسی دائی کا نام نہ کسی حدیث میں ملتا ہے، نہ کسی تفسیر کی کتاب میں ملتا ہے، نہ کسی تاریخ کی کتاب میں ملتا ہے، نہ کسی عالم دین کی زبان پر آتا ہے، نہ کسی شیخ الحدیث اور کسی مفتی وقت کی زبان پر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دائیاں تو اکٹھی آئی تھی گئی، لیکن اور دائیاں جب اس گھر میں جاتی پوچھتی بچے کا والد کون ہے تو جواب ملتا کہ بچے کے والد محترم 6 مہینے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ تو دائیوں کو ایک امید ہوتی ہے کہ جب بچے واپس لے کر آئیں گی تو انعام و اکرام دینے والا کوئی خاص بندہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک نے یتیم سمجھ کے چھوڑ دیا، حالانکہ دائیوں کو پتا نہیں تھا یتیم نہیں، یہ تو در یتیم ہے، یتیم نہیں ہے، یہ تو یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے آ گئے ہیں۔ حالانکہ پتا نہیں تھا یتیم نہیں ہے، یہ تو یتیموں کو عزت مقام دینے والے آ گئے ہیں۔ یتیم
یتیموں کے ملجا ماوا آ گئے ہیں، اور دائیوں نے یتیم سمجھ کے اگلے گھروں میں چلی گئی۔ حلیمہ سعدیہ نے گود میں اٹھا لیا، باقی دائیوں کے نام لوگوں کو بھول گئے، حلیمہ سعدیہ کا نام یاد رہ گیا، حلیمہ سعدیہ کا نام یاد رہ گیا۔ دیکھیے حالانکہ جب 8-10 بندے اکٹھے چلیں اور دیکھنے والے بھی ان کو سب ہوں تو ان کے نام تو آنے چاہیے، لیکن اور دائیوں کے نام 14 صدیاں ہو گئیں اور اوپر ہو گئے 43 سال، اور کسی دائی کے نام کا تذکرہ نہیں کرتا۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ دائیاں مکے میں آئیں لیکن کسی کے نام کا پتہ نہیں۔ حلیمہ سعدیہ کی نسبت سرکار سے جڑ گئی، حلیمہ سعدیہ کا نام زندہ ہو گیا، خاندان کا نام زندہ ہو گیا۔ پتا چلا کہ مہینے کی نسبت حضور سے جڑے، مہینے کی عظمت بڑھ جاتی ہے، دن کی نسبت حضور سے جڑے، دن کی عظمت بڑھ جاتی ہے، دائی مائی کی نسبت حضور سے جڑے، نسبت اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، کسی حبشی کی نسبت حضور سے جڑے، اس کی عظمت اور مقام بڑھ جاتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کا دن، پیر کا دن، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب کے گھر کی زر خرید لونڈی، ان وقتوں کے اندر زر خرید لونڈیاں، زر خرید غلام ہوتے تھے، گھر کی لونڈی اس کا نام ہے سویبہ، وہ جناب عبداللہ کے گھر گئیں، پتا چلا کہ اللہ پاک نے لال عطا فرمایا ہے، تو لونڈی سویبہ دوڑتی دوڑتی اپنے مالک، اپنے آقا ابو لہب کے گھر واپس آئی اور آ کر کہتی ہے مبارک ہو کہ تیرا تو بھتیجا ہوا ہے۔ اور اس واقعے کو حضرت امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے، اور حافظ ان کے بعد ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ ابو لہب نے خوشی کی خبر سنی تو انگلی اٹھا کر کہا کہ میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا، میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا۔ وقت گزر گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو یوم اول سے تھے، لیکن جس دن میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا نا تو ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، انکار کیا، سخت انکار کیا، پوری زندگی انکار پر ڈٹا رہا، پوری زندگی کفر پر رہا۔ اسی حالت کفر میں ابو لہب مر گیا۔ امام بخاری لکھتے ہیں بخاری شریف میں کہ ابو لہب مرنے کے بعد خواب میں ملا، اور حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا، اور جناب عباس بن عبد المطلب نے پوچھا ما حالک یا ابا لہب، اے ابو لہب مرنے کے بعد کیسی گزر رہی ہے، اے ابو لہب مرنے کے بعد کیسی گزر رہی ہے۔ تو ابو لہب جو حضرت عباس کو خواب اس کے بعد جواب دیتا ہے خواب میں، کہتا ہے کہ جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں، ظاہر بات ہے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، وہ انگلی جو میں نے بھتیجے کی خوشی میں اٹھا کر لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، ہر سوموار اس سے پانی نکلتا ہے جس کو پی کر تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر عاشقان مصطفیٰ کے لیے دو نکتے بڑے اہم ہیں۔ ابو لہب نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن حضور کے میلاد کی خوشی منائی، اللہ پاک نے اس کا اجر ضائع نہیں کیا۔ ارے جو ایک بار بھی کلمہ نہ پڑھے لیکن حضور کے میلاد کی خوشی منائے، اللہ پاک اس کا اجر ضائع نہ کرے۔ تو اکاڑے میں بیٹھنے والوں جو صبح و شام آقا کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، ساتھ میلاد بھی مناتے ہو، اللہ پاک کیسے راضی ہو؟ صبح و شام اس پر بھی کہیں الحمدللہ کلمہ نصیب، الحمدللہ کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ آقا کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ ابو لہب نے خوشی منائی صرف بھتیجا سمجھ کے، صرف بھتیجا سمجھ کے، محمد بن عبداللہ جان کے، بس۔ اور ہم اور آپ جو خوشیاں مناتے ہیں نا، کیوں؟ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار
زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ جو ہم خوشیاں مناتے ہیں ہم محبوب خدا مان کر، امام الانبیاء جان کر، سید الانبیاء جان کر۔ ارے ابو لہب اگر بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے میرے آقا کی، اللہ اس کا اجر ضائع نہ کرے، تو جو رب کا محبوب مان کر خوشیاں منائے گا اللہ کیسے اجر ضائع کر دیں گے؟ یاد رکھیے میلاد مصطفیٰ یہ مجلس اور محفل عبادت ہوتی ہے، سرکار کی نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، سرکار کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، درود و سلام پڑھنا بھی عبادت ہے، درود و سلام سننا بھی عبادت ہے، اور یہ انتظام کرنا بھی عبادت ہے، یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے، اور جو لنگر پکایا جاتا ہے یہ پکانا بھی عبادت ہے، اور جو کھایا جاتا ہے یہ کھانا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، اسلام کے شعبوں میں سے بہترین شعبہ کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ان تطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، یہ بہترین شعبہ ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا، میرے آقا نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اس میں سے ایک فرمایا اجابت الدعوہ، جب کوئی تمہیں کوئی پیش کرے اس کو قبول کرنا یہ حق ہے۔ پتہ چلا لنگر پکانا بھی عبادت ہے، لنگر کو قبول کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے میلاد مصطفیٰ میں ہوتا کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ دراصل سرکار کی محبت کے چراغ جلانے کا نام ہے، آقا علیہ السلام کے نام سننے سنانے کا نام ہے، آقا علیہ السلام کی محبت کو اجاگر کرنے کا